اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی دعا ہے لواد اللہ شریف تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا صدقے نال قبول و منظور ملک صاحب کی ساری محنت اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ مومن دی 60 نمبر آیت مجیدہ دا پہلا حصہ ہے پڑھتا چلا یہ وچ اللہ پاک نے ایک حکم دیتا ہے اور ایک وعدہ کیتا ہے۔ ایک کی چھوٹی جی آیت وچ اللہ نے حکم بھی دے دیتا ہے تے جنہاں نو حکم دیتا ہے انہاں نال وعدہ بھی کر مختصر آیت مجیدہ وچ پہلے حکم فرمایا، حکم فرمان تو فوراً بعد جنہاں تے حکم کیتا ہے اگر وہ حکم من لین محکوم ہو جان تے نال ہی خالق نے انہاں دے حکم منن تو پہلے وعدہ کر حکم انہاں بعد تسلیم کرنا ہے وہ کرنگے تے وعدہ پہلے کر۔ خالق کائنات نے فرمایا وقالا ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ تم دعا کیا کرو، یہ حکم ہے۔ استجب لکم وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری کر دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم دعا کرو یہ ہمارا حکم ہے، ہمارا حکم مان کے جب محکوم ہو کہ تم دعا کرو گے تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم استجب لکم وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اور میرا خیال ہے کہ سانو یقین ہونا چاہیے کہ ہر روز ٹی وی تے ایک دعا چلتی ہے کہ اے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ جب اللہ وعدہ کر لیندہ ہے پھر اللہ تے نعوذ باللہ وعدہ خلافی نہیں فرماندے۔ ساڈا کام ہے دعا کرنا، اللہ دا پھر حکم ہے کہ تسی میرے حکم تو بعد دعا کرو۔ اچھا اگلی گل بھی کر دی، پوری آیت پڑھ لیے مطلب آخر ادھی آیت پڑھی پوری پڑھ دی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کی وجہ سے دعا نہیں کرتے، جن لوگوں میں کبر آ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود بڑے کاریگر ہیں اور ہم نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی ہماری عبادت سے، سایدخلون جہنم داخرین، ایسے بندوں کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ بھی ہمارا وعدہ ہے، دعا کرو گے تو ہم قبول کریں گے، اگر نہیں کرو گے تکبر کرو گے تو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اتو کائنات تے اتنا بڑا سخی ہو نہیں سکتا جڑا حکم دے کے دعا کرائے کہ میرے کو منگ لو۔ دنیا دے جتنے سخی نے وہ کدی بھی کسی نے حکم نہیں دیندے ادھر آ کے میرے کو منگ، ہاں انہوں کو منگیا جائے تو وہ کدی ترس کر دیندے نے، لیکن جڑا حکم دے کے سخاوت کرے ان اللہ آتے۔ میرے محترم سامعین اس دعا دے متعلق اج دی میں میرے پڑھنا چاہنا، یہ جڑی اسی دعا کرنے ہیں وہ ساری ضروریات ہوتی، تھوڑی ضرورت ہے تسی دعا کر دو، بیٹے دی ضرورت ہے بندہ بیٹے دی دعا کر، بیٹی دی ضرورت ہے بندہ بیٹی دی بھی دعا کر، دولت دی ضرورت ہے بندہ دولت دی بھی دعا کرتا، بیرون ملک جانا چاہتا ویزے دی دعا کرتا، بیمار ہے وہ صحت دی دعا کرتا، اچھا بچے نالائق نے انہوں دے لائق ہونے دی دعا کرتا، بیٹی دے حیا دی دعا کرتا، جیڑی جیڑی دعا کسی نے درکار ہے وہ دعا کرتا ہے۔ انہوں دے ضرورت غیر معصوم تے معصوم دی دعا چ قبلہ فرق ہے۔ غیر معصوم جدوں دعا کرتا ہے وہ صرف ضرورت ہوتی ہے، جدوں معصوم دعا کرتا ہے وہ ہدایت ہوتی ہے۔ نہایت شکریہ بہت ہے۔ اسی قبلہ بابا جی اپنی دعا کرنے اپنی ضرورت دے مطابق، معصوم دعا کرتا ہے صرف ضرورت دے مطابق نہیں، وہ دی دعا وچ ہدایت ہوتی ہے۔ قرآن پاک معصومین دیا دعاواں موجود نے، چونکہ میں ایک اپنے آقا دی دعا پڑھنا چاہنا، آخر تے پڑھاں گا، پہلے دو مثال عرض کر لیں۔ چونکہ ساڈے ایک امام الحمدللہ ایسے گزرے نے جنہ دیاں دعاواں دا مجموعہ
اس ویلے موجود ہے دعاواں دا مجموعہ، اور وہ ترجمہ اہل سنت نے الگ کیتا ہے، تشیع نے الگ کیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اتنی دعاواں کیتیاں نے کہ صحیفہ سجادیہ بنے۔ صحیفہ سجادیہ جدے گھر موجود ہے، کسی ویلے ضرور پڑھو جی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم تو بعد نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ امت دی ہدایت واسطے کمال دا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت سجاد علیہ السلام دیا دعاواں چو ایک دعا پڑھنا چاہتا میں پہلے عرض کی تھی، اسی دعا کرنے ہیں ضرورت دے مطابق۔ معصوم جدو دعا کرتا ہے ضرورت الگ ہوندی ہے تے ہدایت الگ ہوندی ہے۔ یہ میں جناب سجاد علیہ السلام، اچھا میں پہلے عرض کر دیا ذرا نوجوانوں واسطے، بچیاں واسطے، واقعہ کربلا تو بعد یزید دی بڑی نظر سی کہ یہ سجاد علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام کتھے بہندے نے، کیسی گلاں کردے نے، ظلم نو بیان کردے نے، بندے تیار کردے نے، میرے خلاف لوگاں نو اٹھاندے نے، کوئی تحریک پیدا کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، بڑی نظر سی۔ تو انہوں پتہ ہے ظالم ظلم کرن تو بعد آرام دی نیند سو جائے تے وہ رب کیوں ہے؟ جدو ظالم ظلم کرتا ہے مطلب وہ آرام دی نیند، قبلہ بہت شکریہ، سو نہیں سکتا، وہ رات جاگتا ہے کہ کی بنے گا، ہن کی بنے گا، ہن کی بنے گا، ہن کی بنے گا۔ ظلم تے اس کر لیا، اس تو بعد میں فکر سی کہ آزاد بھی میں کر دیتا، انہیں چلے گئے نے، ہوں یہ جتھے بہندے نے کی گل کرتے ہیں، کیا واقعہ کربلا دا ذکر کرتے ہیں، بندے میرے خلاف ہوندے نے، تحریک چلاتے ہیں، کی کرتے ہیں۔ یہ دے مخبر مکے بھی موجود سن، یزید دے مخبر مدینے بھی موجود سن، بصرے تے کوفے بھی موجود سن۔ اور ایک گل اور دساں کہ بلا یہ جڑے نے نال پروٹوکول دنوں دیتا سی نا کہ جا کے مدینے چھڈ کے آؤ، اس ظالم نے پروٹوکول نہیں سی دیتا، اس ظالم نے وہ مخبر نال ٹورے سن کہ کیڑے شہر چو گزرتے ہیں، بندے کیویں دیاں گلاں کرتے ہیں، یہ کیویں دا ظلم بیان کرتے ہیں کہ میرے خلاف تحریک نہ اٹھے۔ اینوں حضرت سجاد علیہ السلام نے جڑا طریقہ اپنایا نا جی، مولا سجاد دیکھو، مولا سجاد اگر اپنی باقی دی زندگی چ گریا کیتا ہے تو میرے محترم سامعین صرف گریا نہیں کیتا، امام اپنے فرائض تو غافل نہیں ہو سکتے، کوئی امام اپنے فرائض تو غافل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے واجبات اپنے فرائض پورے کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کیویں ہو سکتا سی کہ ہدایت امت تو نعوذ باللہ رک کے تے الگ گریا کر دے؟ گریا بھی الگ، گریا بھی ہدایت ہے، حضور دا گریا بھی ہدایت ہے، اور حضور نے بالکل خاموشی اختیار نہیں کی تھی۔ کوئی بندہ سمجھے کہ صرف گریا کرتے رہنے اور صرف روندے رہنے، بالکل نہیں، امام نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی، امام نے دعا کو تبلیغ کا سلسلہ دے دیا، تبلیغ کا سلسلہ دعا کو دے دیا۔ ہن ناکام کیویں ہوئے نے جناب یزیدی سارے کہ ہن مخبر بیٹھا ہے کہ مسجد چ بیٹھے نے تے کی گل کردے نے، گھر بیٹھے نے تے کی گل کردے نے، گلی چ گزرتے ہیں پتہ بندے نہ کی گل کردے نے۔ لو جی اے دے مخبر مکے سن یا مدینے، بصرے سن یا کوفے، گلی وچ سن یا بازار یا پہاڑ یا غار، جتھے جتھے امام دے مگر مگر اس بندے لائے سن، تساں قبلہ حیران ہو جانا ہے کہ ہر مخبر نے یزید کو اطلاع دی کہ حسین کا بیٹا کچھ نہیں کرتا، صرف دعا کرتا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ کبھی بھائی، بڑی باریکی نال سمجھنا قبلہ، وہ جو بار بار اطلاع جن بھائی کیا بات، جن نے اطلاع دیتی ہو سکتا کیا شبیر کا بیٹا جہاں بیٹھتا ہے دعا کرتا ہے۔ ہن دعا تے نہ تے پرچہ ہو سکتا ہے، نہ دعا تے ایف آئی آر ہو سکتی ہے، جڑا کر دے پہ دعا ہے، نہ کوئی تحریک ہے، نہ کوئی مخالفت ہے، دعا ہے، دعا ہے، ایتھے بہ کے کر لو، مسجد بہ کے کر لو، گلی چ کر لو، سڑک تے بہ کے دعا کر لو، دعا تے دعا ہے۔ ہن یزید اپنے طور تے مطمئن ہو گیا کہ ساڈے خلاف گل نہیں کرتے، صرف دعا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مفتی جعفر حسین کی ایک تحریر میں تمہارے سامنے ایک جملہ پڑھ دیں، اگر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے کافی ہوئے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حکومت کے عروج کے دور میں، حکومت ظاہری کے عروج کے دور میں تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کرنے کا ذریعہ ہی دعاؤں کو بنا لی۔ میرے آقا نے اپنے علوم لوگاں چ تعارف کرانے واسطے دعا نو ذریعہ بنایا۔ ہن دعا تے کوئی شکریہ قبلہ نوجوان سمجھ رہے ہیں، دعا تے کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اور جملہ انہوں نے لکھا ہے، ذرا پڑھے لکھے نے، میں تے عام بندہ جی تے تحریر پڑھے لکھے دی ہوئے تو میرے تے نہ پایا جی، میں تے نہ جوگا نہیں، وہ پڑھے لکھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دعاؤں میں صرف ضرورت نہیں تھی،
ان دعاؤں میں صرف ضرورت نہیں تھی. تسا حیران ہو رہا ہے کیسے کیسے لفظ ہیں, یہ لفظ ہی کافی نے. فرماتے نے ان دعاؤں میں عرفان الہی, واہ واہ پڑھے لکھے نال میری گل, عرفان الہی, معرفت بشر, تزکیہ نفس, تعلق باللہ اور تلقین و تعلیم امت کا ایک عظیم الشان وسیلہ ثابت ہوا. حضور کرنا کیا چاہتے تھے؟ فرماتے نے پوری زندگی حضرت زین العابدین, چونکہ شہادت دے دن قریب آ رہا ہے نا جی, اس واسطے پوری زندگی حضرت امام زین العابدین کرتے کیا رہا؟ فرمایا امت کے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کرتے رہے. کیا بات ہے, آخری دوست تک ہاتھ بلند ہے تو میں راضی ہوں. حضرت زین العابدین صرف گریہ نہیں فرماتے رہے, اپنی شکریہ کے بنا اپنی دعاؤں کے ذریعے امت کے بگڑے ہوئے عقائد کی, ایک باری پھر رکھو, امت کے بگڑے ہوئے عقائد کی. تسی تاریخ تو واقف ہو, میں نے پتہ ہے, اس واسطے میرا جملہ ضائع نہیں ہونا, خطرہ ہی کوئی نہیں بالکل بھی. حضرت کیا کرتے رہے؟ دعاؤں کے ذریعے امت کے بگڑے ہوئے عقائد کی توڑی خیر ہوا اصلاح کرتے رہے. اور جب شبیر نکلے تھے مدینے سے تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کمال ہے, کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. یزید سمجھتا تھا کہ میں نے وہ قتل کر دیا ہے جو امت کی اصلاح کرتا تھا. حضرت زین العابدین کی دعاؤں نے ثابت کر دیا وہ مقتول قتل ہو جاتے ہیں, اصلاح کرنے والا قتل نہیں ہو. کل میرا باپ اصلاح کر رہا تھا, آج میں امت کی اصلاح کر رہا ہوں. تو انہیں گل دسا, ایتھے کوئی بچہ شور کرے تو نال دا بندہ اصلاح کرے گا, بیٹے بیٹے شور نہ کر, اصلاح کرے گا, اصلاح کرے گا کہ مار جائے گا, مار دے گا نہیں, اصلاح کرے گا کہ بیٹا شور نہ کر, دھیان نہ مجلس ہو. ہوں اصلاح وہ کرے جڑا آپ شور نہ کرے. سبحان اللہ, میں کہنا کسی بھی اصلاح وہ کرے جڑا آپ شور نہ کرے. ایک بندہ سگریٹ پیندا ہے, انہی بندہ اصلاح کرنا چاہتا ہے, انہوں بہ کے آندا یار سگریٹ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ وہ آندا نہیں. کی ہوتا ہے؟ بس تو شوں کٹ لیا بس اور کچھ. تو آندا یار یہ نہ سنیا پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں, ہولی ہولی اصلاح شروع کر دیتے. ہوں اصلاح وہ پیا کرتا ہے جڑا آپ نہیں پیندا. اصلاح کاری ہو سکتا ہے جہد عیب کوئی نہ ہو. سار اٹھاؤ بھائی, سار اٹھاؤ. جنہیں سگریٹ تو منع کرنا ہے, اصلاح کرنی ہے, انہوں خود سگریٹ تو دور ہونا چاہیے. جس شرابی دی اصلاح کرنی ہے انہوں خود شراب تو دور ہونا چاہیے. جس بت پرست دی اصلاح کرنی ہے یہ مطلب انہوں یہ تو دور ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری امت بیعت کر گئی تھی, ساری امت بیعت کر گئی تھی, تو حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی؟ اور حسین صرف امت نہیں, امت کی اصلاح کا ضامن ہے. اے اللہ دے بندے, امتیں اور ہوتی ہیں, امتوں کی اصلاح کرنے والے. حسین علیہ شکریہ, حسین علیہ السلام بھی اصلاح کے نہیں نکلے, اور میرے آقا نے کربلا کے بعد پھر لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کی. اصلاح وہ کرتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو, کیونکہ عیب ہوئے نا جی تو پھر اصلاح بندہ کرتے جڑ جائے کہ میں اصلاح کرنی ہے, وہ پھر بندے پھر سامنے کھلو کے آگ چھڑ دینے کہ میری اصلاح وہ کرے جدے وچ کوئی عیب نہ ہو. ایسا موقع آ جائے. لہٰذا میں شکریہ کہ بلا دعا نو حضور نے امت دی ہدایت دا سبب بنایا. میں قرآن چو صرف 2 آیتاں پڑھنا مثال دے طور پر, مثال بھی قرآن چو دین لگا. میں کی عرض کی تھی, معصوم دی دعا صرف ضرورت نہیں, ہدایت ہے, ہدایت ہے. مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی مثال سورہ مبارک. میں امام دی دعا پڑھنا چاہتا ہوں, میرے کو موجود ہے کتاب دی بجائے میں نا آج سویرے ایک کاپی کਢا کے لین دی اس ورقے دی جتھے امام نے دعا کی تھی. تو ہاں ویکھو امام کیتا کی ہے, ایسے یزید نہ اور یزیدیت نہ, اے وہ دعا ہے نہ پڑھ دینا. 8 جملے نے دعا دے, وہ پڑھنا چاہنا, امام دی دعا پڑھنا چاہنا. لیکن ذرا مثال دے کے واضح کرا کہ جدوں معصوم دعا کرتا ہے وہ صرف اپنی ذاتی ضرورت واسطے نہیں کرتا بلکہ امت دی ہدایت واسطے. مثلا اے میرے سامنے کی دعا ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. میں اور میرا بیٹا اسماعیل ہم تیرے مسلم ہیں,
ہم نے کبھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ہوں دعا پہ کر دینا ربنا اے ہمارے رب جی فرماؤ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ میری نسل میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج. دعائیے نا دعائے اے میرے رب میری نسل میں مسلمانوں کی ایک پوری جماعت بھیج. بھیج ہی مسلمان میری نسل میں مسلمان بھیج. یہ دعا نہیں فرمائی کچھ بندے بھیج جنہوں میں مسلمان کراں. نہیں 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 میں نہیں بھیج ہی مسلمان میری نسل میں مسلمان بھیج. فرمایا ہے تیری ترتیب دعا تو صدقے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پھر ان میں اپنا رسول بھیج. پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں اپنا محمد بھیج. پھر سن لو پہلے دعائیے نا دعائیے یہ حضرت ابراہیم دی ذاتی ضرورت کیڑی صرف ہدایت. اللہ کو کوئی گاواں منگی ہیں دو داڑیاں زمین منگی سرمایہ منگیا کی منگیا میری نسل مسلمان بھیج پھر انہوں دے وچ اپنا رسول بھیج. یہ ادو دی گل کر رہے ہیں دیوارے کعبہ اٹھا رہے ہیں فرماندے نے پہلے مسلمان بھیج انہوں دے وچ اپنا محمد مصطفیٰ جیسا رسول بھیج. یہ مطلب ہے جے بندے سوچن اس دعا وچ صرف ضرورت نہیں اس دعا وچ ہدایت بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کچھ مسلمان تھے جو ابراہیم نے مانگے تھے. یار ابراہیم نے مسلمان مانگے تھے پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں اپنا رسول بھیج. میرے بیٹے نے آج تھے قرآن رکھ دیتا ہے آکے میز سے میرے ان تو پہلا میز ہے سی نا یارا میز ہے سی اتنے قرآن رکھ دیتا ہے. یہ مطلب ترتیب ہے پہلے میز رکھا گیا پھر اتنے قرآن رکھا گیا. یہ مطلب ہے میز ایسا رکھا گیا جس پر قرآن رکھا جا سکے. میز ایسا رکھا گیا جس پر قرآن رکھا جا سکے. ابراہیم نے وہ مسلمان مانگے جن کی گود میں محمد آ سکے. صدقہ جاواں بھائی میز ایسا رکھا گیا میز ایسا رکھا گیا. حبیب شاہ صاحب نے آکھیا آؤ پڑھو یہ مطلب ہے سیدھا میز رکھ دیں. اگر میں آکھاں حبیب شاہ صاحب ایک مہربانی فرمایا جے میں قرآن رکھن لگا آ کپڑا پا کے یہ کپڑا پا کے یہ ملک صاحب دی بھی توہین ہے تہاڈی بھی توہین ہے انہاں دی بھی توہین ہے کہ انہاں نوں یہ بھی پتہ نہیں جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے ہے جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے ہے. اور یار کچھ ہوش کرو کام لو جدو ایک عام بندے نوں پتہ ہے جتھے قرآن رکھنا ہوئے وہ کپڑا کیسا پاک چاہیے ہے. اللہ جس گود وچ محمد رکھنا سی اللہ چیک ہی نہیں کیتا. پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج. یہ مطلب ہے کپڑا وہ ہے جو قرآن کے قابل ہے ابو طالب وہ ہے جو محمد کے قابل ہے. پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج. اصل شکریہ قبلہ اصل ساڈی واقفیت بابا جی شکریہ ساڈی واقفیت زیادہ انہاں مسلماناں نال ہے جڑے پیغمبر نے آ کے کیتے. ساڈی زیادہ واقفیت تاریخی طور پہ انہاں نال ہے جڑے حضور نے آ کے مسلمان کیتے. جڑے حضور تو پہلے مسلمان سن وہ دعائے ابراہیم دا اثر ہے وہ پہلے آئے. میں ایک گل مکا کے اگلی مثال دیاں. اصل گل یہ کہ مسلمان وہ بھی نے جڑے پیغمبر نے آ کے کیتے. مسلمان وہ بھی نے جنہ دی گود وچ حضور آئے. مسلمان وہ بھی نے جنہ دی گود وچ حضور آئے. مسلمان وہ بھی نے جڑے پیغمبر نے آ کے کیتے ہیں. وہ صرف اتنا کو فرق ہے ایویں چھوٹا جا فرق ہے. ویسے چھوٹا بھی سمجھ سکتے ہو تینوں بہت بڑا بھی سمجھ سکتے ہو اپنے اپنے ظرف دی گل ہے. وہ جڑے پیغمبر آ کے مسلمان کیتے ہیں نا انہاں نوں رضی اللہ آندے نے تے جنہ دی گود وچ آپ آئے نے انہاں نوں علیہ السلام آندے. قبلہ بہت شکریہ. میرا خیال ہے ایک دعا اور میں پڑھ دیں. دعا چاہتا شکریہ قبلہ دعا وچ ہدایت ہے. کیسے دعا کیسی کیتی
وچ ہدایت کہ بندے کی ہدایت میں چلو وہ بھی جملہ کہہ دیں ابراہیم علیہ السلام دی دعا وچ ہدایت ہے کہ پیغمبر دے والدین تے کفر دا شک نہ کر صدقہ جاواں پیغمبر تے دادا جان دادی جان نانا جان تے نانی جان تے کفر دا شک نہ کرنا کیونکہ پہلے میں مسلمان منگے نے تے انہاں دے وچ میں حضور دی آمد منگی ہے انہاں دے وچ میں حضور دا میلاد منگے ہدایت آ گئی ہن دوسری ہدایت ایک نبی صلی حضرت زکریا علیہ السلام یہ سورہ مبارکہ انبیاء پڑھ رہے ہیں جی مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں یہ پڑھنی میں آیت فرماتے ہیں زکریا اور ہم نے زکریا کو ہدایت پر قائم کیا پھر اس نودہ ربہ اس نے بھی اپنے رب سے ندا کی اپنے رب سے دعا کی اپنے رب کو آواز دی کیا ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین اے میرے رب دعائے اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ زکریا پہ فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اس لیے کہ انت خیر الوارثین بیوی میری بھانج ہے میرا سر سفید ہے ہڈیاں میری کمزور ہیں قرآن پہ پڑھنا سورہ مریم ہڈیاں کمزور ہیں سر سفید ہے بیوی بھانج ہے بیٹا ہے کوئی نہیں اور تو وارثوں کا وارث ہے تو وارثوں کا وارث ہے اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ مجھے اکیلا دعا کی تھی نے میں دعا تے بحث کر رہے ہیں کہ میں اکیلا نہ چھوڑا فرماندے نے با انی خفت الموالی من ورائی میں ڈر رہا ہوں خوف زدہ ہوں ان بندوں سے ان لوگوں سے خوف زدہ ہوں یعنی میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں اپنے اے ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب ہے ڈرتا ہوں میں اپنے وارثوں سے مجھے اکیلا نہ چھوڑ وکانت امراتی آکرن بیوی اس قابل نہیں کہ اس کے ہاں بظاہر پتہ چلے کہ اس کے ہاں اولاد آ سکتی ہے میرا سر سفید ہڈیاں کمزور تے مائی اتنی بزرگ ہے کہ یہ ہاں کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اولاد آ سکے گی پھر اللہ فرماتا ہے اپنی کمزوری کو بھی چھوڑ بیوی کی ضعیفی کو بھی چھوڑ میں علی کل شیء قدیر ہوں تو اپنے منہ چو گل کر تو دعا کر میں وعدہ کرتا ہوں کہ قبول کر صدقہ جاواں یہ دا مطلب ہے اگر کوئی ضعیف بندہ اولاد دی دعا کرے تو مذاق نہ اڑانا اس ضعیف دا مذاق نہیں وہ دی ربوبیت دا مذاق اگر کوئی 70-80 سال دا بندہ آندا یا اللہ میں اولاد دے وہ دا مذاق نہ اڑانا یہ دی ربوبیت دا انکار ہے قرآن ہے دعا کیتی نے فرماتے نے ڈر رہا ہوں ان سے جو میرے وارث اچھا پھر فرماتے نے فہب لی من لدنک ولیا مجھے اپنی دعا ہے مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر ولی نبی ولی مانگ رہا ہے نبی ولی مانگ رہا ہے جب نبوت کو خطرہ ہوتا ہے ولایت آ جاتی ہے نبی نے کہا مجھے خطرہ ہے ان لوگوں سے لہٰذا مجھے اکیلا نہ چھوڑ مجھے ایک ولی عطا کر کہتے واسطے یاری سنی یاری سمن آل یعقوبہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے جنہا میرے کل قرآن ہے کہ بلا شاہ رفیع الدین صاحب دا ترجمہ ہے میں حیران ہو گیا شاہ جی اس گل تو صاحب تھوڑا جا ہو گئے ہیں لیکن پریشانی والی گل کو نہیں میرے کو حل موجود ہے فرماتے نے اے اللہ دعا اے اللہ میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں جو میرے پیچھے میری جگہ پہ آنے والے ہیں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں جو میرے پیچھے میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں پس تو میرا ایک وارث عطا کر جے کو سمجھ آئی جائے تو میں نے آ کے دسو وارثاں کو پہ ڈرنا تے وارث عطا کر پہنچ گئی گل ڈردا کتے کو وارثاں کو تو میں نے ایک وارث ایتھے کو بندہ آکھے یا اللہ ایتھے ذاکر کوئی نہ آئے تو نال یا کہ یا اللہ کو ذاکر پہ ایک دعا ہے دو گلا کیویں ہو سکتی ایک تو بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ ایتھے ذاکر میں ویسے مثال نہ آوے تو نال جاندہ یا اللہ کو ذاکر پہ یہ کیویں دی دعا ہے کی پاندہ یا اللہ مجھے وارثوں سے خطرہ ہے
تو مجھے وارث عطا کر۔ جڑے چپ نے چپ رہنے نہیں، کیونکہ گل کھلتی نہیں نا بھائی۔ وارثوں سے ڈرتا، خفت الموالیا، وارثوں سے ڈرتا ہوں، وارث عطا کر ہیں، ڈرتا کدھر کچھ وارث عطا کی کر وارث۔ لو جی اب بچہ بھی سمجھ جائے گا جرا غور نہ میرے لو پہ بنتا ہے بچہ وارث تو ڈر کے تے وارث پہ مانگتا ہے۔ تو دساں دو قسم کے وارث ہوتے ہیں، ایک بننا چاہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں۔ ہو گیا مسئلہ، مہربانی بہت شکریہ۔ نبی ڈرتا ان سے ہے جو بننا چاہتے ہیں، مانگتا اسے ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ شکریہ شکریہ۔ یہ مطلب ہے نبیوں کے وارث بننے والے اور ہیں، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے وارث اے اللہ نے وارث عطا کیتا ہے۔ اللہ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، خوشخبری لیتا جا ہم نے یحییٰ بھیج رہے ہیں، یحییٰ تیرا وارث بنا کے بھیج رہے ہیں، فکر کی ضرورت نہیں۔ وارث مانگا ہے نا تو نے، ہم وارث بھیج رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن میں طے ہو گیا ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ نبی کا وارث مانگنا بھی قرآن میں ہے، اللہ کا وارث دینا بھی۔ یہ ضرورت نہیں، ہدایت ہے۔ ضرورت کی ضرورت ہے، وہ ضرورت بھی لکھی ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے۔ لکھن والا عثمانی ہوئے تو پڑھنے والا حسینی ہوئے تو سننے والے سارے حیدری ہون تو جعفری ہون تو حنفی ہون۔ الحمدللہ کیسا خوبصورت مقام آ گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری جگہ پر کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے، میرے بعد میرے جانے کے بعد میری جگہ پر کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے۔ اللہ تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اپنے باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھے اور ان کے علم و حکمت کا وارث بنے، علم و حکمت کا وارث بنے۔ توجہ نہ سن، میں وراثت دنیاوی دی اج گل نہیں کر، جڑا لکھیا وہی پہ پڑھ۔ ساڈے نزدیک نبیاں دی دنیاوی وارث بھی وراثت ہوندی ہے، نبیاں دے کھیت پیڑیاں بھی ہوندے نے، اونٹ بھی ہوندے نے، بکریاں بھی ہوندیاں نے، پیڈاں بھی ہوندیاں نے ساڈے نزدیک، لیکن جو لکھیا ہے اج یہ تے گزارا کر۔ فرماتے نے وہ اس لیے مانگ رہے تھے بیٹا کہ وہ میرے علم کا وارث ہو، وہ میرے علم کا وارث ہو۔ میرا دل کرتا ہے اے تواڈے جیسی سونی پنچایت لے کے تے بابا جی تانوں اگے لاواں تے قرآن کھڑاں تے بڑے بڑے علماء نو پوچھاں، یہ نبی اپنے علم کو عطا کرنے کے لیے اور علمی وراثت بچانے کے لیے جو بیٹا مانگ رہا تھا، کیا نبی امت کو علم نہیں دینا چاہتا؟ کیا بات ہے بھائی، علم و حکمت کا وارث مانگ رہا ہے اور بیٹا مانگ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اپنا علم بھی بیٹے کو دینا چاہتا ہے اور حکمت بھی؟ اور یار بیٹے کو تے امت کا دے واسطے ہوندی ہے، امت کو علم نبی بچا کے رکھ دے، حکمت دیا چیزاں بچا کے رکھ دے۔ علم بھی ہدایت ہے، حکمت بھی ہدایت ہے، تے نبی آندا ہی ہاتھی بن کے وے، امت موجود ہے، امت کو ڈرتا ہے تے بیٹا منگتا ہے، آندا میرے علم و حکمت دا وارث بنے۔ یہ دا مطلب ہے اگر نبیوں کی وراثت میں جائیداد نہیں ہوتی تو کم از کم علم تو ہوتا ہے نا، حکمت تو ہوتی ہے نا۔ چلو اچھا ہی مک جو، اگر نبیوں کی جائیداد میں کھیت کھلیان حیوانات اونٹ گھوڑے نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت میں اگر علم ہوتا ہے تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی دسے اگر محمد وراثت میں علم چھوڑ گئے ہیں تو محمد کا وارث کون ہے؟ اگر رسول حکمت چھوڑ گئے ہیں تو حکمت کا وارث کون ہے؟ دو ہی حدیثیں ملتی ہیں، انا مدینۃ العلم والی بابها، انا دار الحکمت والی بابها۔ یہ مطلب ہے اگر میں علم کا شہر ہوں دروازہ علی ہے، اگر حکمت کا گھر ہوں تو دروازہ علی ہے۔ آج
آج شیعہ سنی کٹھے ہو جو شیعہ آندے نے فتق بطول دس شیعہ دے آندے بولو بولو یار صرف شیعہ بولو ساڑھے نزدیک فتق بطول دا فتق بطول دی وارث ٹھیک تے بطول دا پھر علی وارث میں نا فتق دی بطول وارث تے بطول دا علی وارث ہونے والے سنت دوست وہ فتق میں چھڑ دو نبی دے علم دا علی وارث نبی دا علم دا علی وارث لو جی دووے کٹھے ہو گیا جے یہ دا مطلب جے فتق علی گل چھیڑیے تاوی علی وارث تے جے علم علی گل چھیڑیے تاوی علی وارث یہ دا مطلب ہے ملانگ نشے چ نہیں آندے وہ چنگے ہوش چ کھڑو کے آندے نے علی وارث شکریہ 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 میرے مہربانوں ادھا ٹائم گزر گیا اللہ علی اللہم صلی علی محمد میں قبلہ 32 منٹ تواڈے سامنے ثابت کیتا ہے کہ جدو معصوم دعا کرتا ہے وہ دے وچ صرف ضرورت نہیں ہوندی وہ دے وچ ہدایت بھی ہوندی کیونکہ مشرکین مکہ نے نبی دا بیٹا فوت ہوتے آکھیا سی کہ اب اس کا کوئی قائم مقام نہیں رہا ہم دین کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیں گے کیونکہ اس کا کوئی قائم مقام بیٹا ہی نہیں رہا یہ مطلب منکراں تے ذہن چ گل ہوندی ہے کہ دین بچان واسطے امت کافی نہیں کوئی نبی دا بیٹا ہوئے تے دین بچدا ہے تہاڈی کیا بات نبی دا بیٹا ہوئے تے دین بچدا ہے میں پڑھے لکھے لوگاں نال گل کر لگا تاکہ بچیاں نوں سمجھا لین اگر مشرکاں دا خیال غلط سی کہ بیٹے دی وجہ تو دین بچدا ہے امت دی وجہ تو نہیں بچدا مثلا تے اللہ کہہ دیندا اتوں آیت بھیج کے کہ اگر نبی دا بیٹا فوت ہو گیا امت موجود ہے نبی دا بیٹا فوت ہو گیا امت موجود ہے اے امت دین نو برباد نہیں ہونے دے گی لیکن میں کی کراں اللہ بھی یہی گل کیتی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر تیری نسل بھی رہے گی تیری اصل بھی رہے گی تیرا دستور بھی رہے گا تیرا منصور بھی رہے گا کیوں اس لیے کہ ہم نے تجھے فاطمہ عطا کیا ہے فرمایا تو بیٹی عطا کیتی ہے اے بے اندر تیرا بیٹا کوئی نہیں اے اندر تیرا بیٹا کوئی نہیں فرمایا میں نے انتظام کر لیا ہے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ دین امت سے نہیں بچتا دین بیٹوں سے بچتا ہے میں نے خدیجہ کو بیٹی دے دی ہے نا ابو طالب کو بیٹا دے دیا ہے ان دونوں کا نکاح کر جو اولاد ہوگی ان دونوں سے لے کر اعلان کرنا ابنانا و ابناکم آئے اپنے بیٹے لاؤ مجھے بے اولاد کرنے والوں میں اپنے بیٹے لے کے آگئی صدقہ جاؤں جلدی کر نواب چہرہ تکن سوا سبحان میں میرے مہربانوں میں تمہید تے بحث ٹھیک کی تھی کہ نبی دی دعا دیکھو جنہ کو کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ سالن پکدے دے بچوں بھی تھوڑا جا چکھ لیتا ہے کہ ٹھیک پیا بنتا ہے اس واسطے میں پہلے پوچھ لیا کہ انہیں 35 منٹاں دی محنت میں ثابت کیتا قرآن چاہ کہ بلا کہ نبی اور معصوم دی دعا صرف ضرورت نہیں ہوندی بلکہ او دے وچ ہدایت ہوندی ہن میں اپنے آقا سجاد علیہ السلام دی دعا 5 محرم دے قریب پڑھنا دیکھو اہل بیت تے بڑی بحث ہے کہ کون اہل بیت ہے او بھی 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 اہل بیت ہے
میرے آقا نے نہ ممبر تے بہ کے کوئی خطبہ دیتا ہے، میرے آقا نے نہ بندے کٹھے کر کے کوئی جلسہ کیتا ہے، میرے مولا نے کدھر بہ کے دعا کی تو ویکھو ہدایت کی۔ اپنے چوتھے امام تے ذرا توجہ فرماؤ نا، میں تمہید قرآن کی کراں، ایک خاندان ہی ایسا ہے انہاں دے فضائل تے خطبات پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں کنوں کنوں تمہیدن نہ ترجمہ ہوتا ہوگا، بہت شکریہ کہ بلا انہاں دے خطبات اور فضائل کی بلا کمالات پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑتا ہے، پیش لفظ کے طور تے قرآن پڑھنا پڑتا ہے، مقدماتاً قرآن پڑھنا۔ میں ان مولا کا خطبہ پڑھا، مولا نے کربلا تو بعد گل مکا دیتی بغیر جلسہ کرن تو دعا چی کہ اہل بیت کون ہے۔ آج بھی روڑا اہل بیت کون ہے؟ واہ میرے آقا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی عطائبی اہلی بیتی الذی نخترتہم لعمرک۔ اگوں میں سارا نا صرف ترجمہ پڑھنا ہے، بس ایک پہلا میں فکرہ پڑھ دیتا ہے۔ میرے مولا فرماندن پروردگار دعائے یزید دا مخبر اطلاع پہ دیندہ ہے صرف دعا کر دے۔ ہم تو دعا بکھنی ہے بچ ہدایت کی نہیں، یہ باریک جا موضوع ہے، ہدایت بچ ہدایت کی فرماندن ربی صلی علی عطائبی اہلی بیتی الذی نخترتہم لعمرک۔ پہلے 8 فکرے نے 8 پہلے تے اخیر ہو گئی، اتھے بھی چھڑ دیں تے پوری ہے۔ فرماندن اے میرے پروردگار ان اہل بیت اطہار پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ان کیا بات ہے، ان پر کن پر کمال ہے۔ فرماندن اہل بیت الذین نخترتہم لعمرک، تیرے درود اور رحمت کے قابل وہ ہیں جنہیں تو نے اپنے عمر کے لیے منتخب فرمایا، جو تیرے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تیرے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل کر جو تیرے احکامات۔ جی بسم اللہ جناب قبلہ محترم مظاہری صاحب، جی بسم اللہ قبلہ تشریف لاؤ جناب علی، میری بھی تسلی ہو گئی اور جناب دی بھی ہو گئی۔ اے پڑھ لیے دعا پھر میرے مولا دی، قبلہ ٹھیک ہو، قبلہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ علم و سخن و قلم خاص برکت عطا فرمائے۔ سادہ فخر نے الحمدللہ، اور میں دعا جلدی جلدی مولا دی ہوں میں وقت تک پڑھ دینا، ہوں میں ایک ایک تشریح نہیں کرنی، تو تشریح کروایا جے بھی نہ 8 شکاں نے 8، ایک شک تے بندہ 5 منٹ لائے یا اندازہ لاؤ کتنے گل جان، تو میں چھٹن لگا نال سنتیاں جانا تو مینوں پتہ لگتا جائے گا کتنے کتنے پہ پہنچ دی۔ پہلی گل کی فرماندے نے اے اللہ ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما جنہیں تو نے اپنے امر کے لیے منتخب کیا، اپنے امر کے لیے منتخب کیا۔ کیا بات ہے میرے مولا تیری دعا دی۔ فرماتے ہیں اہل بیت وہ ہیں جن کو اپنا امر دے کے اللہ بھیجتا ہے اور وہ لوگوں تک امر پہنچاتے ہیں۔ جنی کائنات اہل بیت شامل کرنی جائے یار کر لو، امر ماننے والے اور ہیں پہنچانے والے۔ امور کو شکریہ قبلہ، ماننے والے اور ہیں پہنچانے والے۔ قبلہ دی موجودگی چ میں دو منٹ لگنے نے، میں 8 دی 8 پڑھ چھن لگا اس واسطے کہ میں تسلی ہے مینوں کہ شاید پہنچ دی جائے۔ ویسے مینوں پتہ ہے اپنے ماحول دا ایک تے بحث نہ کی جائے تو کوئی نہیں پہنچنی، لیکن میں وقت تک پڑھن لگا تہاڈا چہرے دیکھ کے، ہاں جی شاداب چہرے الحمدللہ۔ فرماندے نے اہل بیت کون ہیں؟ فرماندے نے وہ اہل بیت ہیں جن کو تو نے اپنے امر دین و شریعت یعنی پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا۔ اگلی گل اس مکا دیتی نے، ایسی چھاننی لائی نے، اہل بیت وہ ہی رہ گئے نے جڑے محمد دس کے گئے سن۔ فرماتے نے اللہ ان پر ہمیں رحمت بھیج جن کو تو نے اپنے علم کا خزینہ دار بنایا۔ میرا خیال ہے محنت کی لوڑ نہیں پئی، تیسری شک پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسری بات
اور تو نے ان کو اپنے دین کا محافظ بنایا، اپنے دین کا محافظ بنایا، اور زمین میں اپنا خلیفہ ہو جان نشین بنایا۔ اگلی شکل بندوں پر اپنی حجت بنایا، اور وہ ہیں جن کو تو نے اپنے ارادے سے باغ رکھا ہے، ان کو باغ کرنے کی ضرورت نہیں۔ راضیاں جلدی گل پہنچ، پورے قبلہ شکریہ، جلدی گل پہنچ گئی۔ پھر فرماتے ہیں ہر قسم کی نجاست و آلودگی سے تو نے اپنے ارادے سے پاک رکھا۔ آخری دو شکاں 6 میں پڑھ گیا، جلدی جلدی آخری پڑھنے لگا۔ ہائے ہائے، فرماتے ہیں اہل بیت تو وہ ہیں ان پر اپنی رحمت بھیج جن کو تو نے اپنی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا، وسیلہ قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں وسیلہ تلاش کرو، اور تلاش کرنے والے اور ہیں، وسیلہ بن کے آنے والے۔ آخری شک پڑھ رہے ہیں، راضی رہنا امام دی دعا ہے، تصویر ضرورت نہیں ہدایت ہے۔ آئے ہائے کیا کھڑا فرماتے ہیں اے اللہ رب صلی علی عطائبی اہل بیت الذین، ان اہل بیت پر اپنے رحمت اور درود بھیج۔ آخری جملہ فرماتے ہیں اے اللہ، چلو اے دی عربی پڑھی دینا، ذرا وزن بن جا کے گل دا، عربی شربی پڑھی ہے تو ذرا تھوڑا جا وزن بن، مجھے گل کریے بندے کولوں پہ کر۔ آئے ہائے ایک کو لفظ اتنے مقادن لگا، فرماتے ہیں اے زین العابدین علیہ السلام، ہاں سید و ساجدین علیہ السلام، فرماتے ہیں اے اللہ ان اہل بیت پر اپنا درود بھیج۔ کون؟ والمسک اللہ والمسلکا الی جنتکا، جو تیری جنت میں جانے کا خود راستہ ہے۔ بھائی سبحان اللہ، جو تیری جنت میں جانے کا، دیکھو جی فرماتے ہیں والمسلکا الی جنتکا، وہ خود مسلک ہیں، خود راستہ ہیں، تیری جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اہل بیت جنت میں جانے کا، رکھو جی اہل بیت جنت میں جانے کا، پوری دنیا جنت میں جانے کے لیے کسی راستے کی تلاش میں ہے، اہل بیت خود راستہ ہے۔ آباد رہو میرے عزیز دوستو، جڑے پوری دنیا دے جنت جان دا خود راستہ سن، انہاں دے راستے اتنے تنگ کیتے گئے کہ زہرہ دیاں تیاں پوچھ دیا سن سجاد اساں ایس بازار جو گزر۔ جڑے آپ ساری دنیا دا راستہ سن، انہاں دے ظاہری راستے انہیں تنگ کیتے گئے۔ زہرہ دیاں تیاں فرماندیاں سن اساں ایس بازار چوں سجاد گزرنا۔ سہل سعدی قبیلے دا سہل نا دا بندہ صحابی رسول ہے، واپس آیا بیت المقدس دی زیارت کر کے، یکم سفر ہوئے پہنچیا شام میں، وہ یو دن سی جدن زہرہ دیاں تیاں پہلا قدم شام دے اندر رکھے، انہیں 2 لفظ آکھے نے میں تے کتاب پڑھ کے رو پیا ساتھ رہا۔ کتاب پڑھ کے کدی کدی رون بڑا اتنے ماحول ایسا ہوتا ہے، سارے رل کے رونے ہیں نا، تسی جدو روندے ہو تواڈے لو ویکھ کے مینوں بھی، میرے لو ویکھ کے تانوں، ماحول ایسا ہوتا ہے نا، آزادہ ماحول، خاص رحمت ہوتی۔ کتاب پڑھ کے میں رو گیا، قبلہ کی تشریف آوری دے بعد میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سہل سعدی 2 جملے لکھے، اس آکھیا میں شام کے شہر میں اس دن داخل ہوا جس دن دکانیں بند تھیں اور رش زیادہ تھا۔ شہرہ چ رش ادھر ہوں جدن دکانیں کھلی ہوں، دکانیں کھلیاں ہوں تو نوجوان رش صدقے جاواں، اندر رش زیادہ تھا، دکانیں بند تھیں، اور میں حیران ہو گیا کہ دکانیں بند ہیں، خرید و فروخت نہیں ہو رہا، خرید و فروخت نہیں ہو رہی، بے وشوارہ نہیں ہو رہا، تو پھر یہ رش کیسا ہے؟ اگلا جملہ کھا جانا تو میں نے تو کھا ہو سکیا۔ یکم سفر تھی اور شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کی بھیڑ تھی، بغیر کسی کام تو بغیر کسی کام تو بندے دائیں بائیں جا رہے ہیں صاحب۔ اندر میں ایک بندے نے پوچھا ہے رش کیسا ہے، دکانیں بھی بند نے؟ وہ کہنے لگا نعوذ باللہ بادشاہ نے فتح ہو گئی ہے، نعوذ باللہ باغی آ رہے ہیں، خارجی آ رہے ہیں، وہ کچھ قتل ہو گئے تو باقی قید ہو گئے، ہو سکے کدھروں آ رہے ہیں، ہو سکے اس طرفوں آ رہے ہیں،
چوک جائیں گا نا چوک تو سجے پاسے ویکھیں گا تو تین نظر آ جان گے گوال وہ آتا میں چوک تک تو بالکل سادگی نال آیا لیکن جدو چوک چا کے میں یہ آنج نظر کیتی ہے اس آخیا میں نبی نال زندگی گزاری سی تو میرے پیروں تھلے زمین نکل گئی کہ پیغمبر سانو آخیا سی کہ مد مقابل اگر قتل ہو جائے وہ دا ہاتھ نہیں کٹنا وہ دا پیر نہیں کٹنا وہ دا نک نہیں کٹنا وہ دا کن نہیں کٹنا اس آخیا میرا پیروں تھلے زمین نکل گئی میں انساناں دے کٹے سار نیزے صدقہ جاواں آباد رہو جی کافی آندا انساناں دے کٹے سار میں نیزے تے لکھے اور میں حیران ہو گیا کہ یہ مسلمانوں دی حکومت ہے جنہیں بندیاں نال اتنا ظلم کیتا کہ سارے دے کٹ کے تے وچوں دی نیزے گزار دیتے نے میں کہا یا اللہ یہ ظلم ہے یہ کوئی بغاوت اور کوئی خروج نہیں حضور نے کدوں آکھیا سی کہ ہدا سر قلم کرو ان تے وہ دین یاد سی جڑا پیغمبر کو آیا سی کہنے لگا میرے ذہن چ آ گیا یہ ظلم ہے میرا شک سی یہ ظلم ہے آنا میرا شک یقین چودوں بدلیا جدوں میں چوتھا نیزہ ویکھیا نیزہ اٹھا اسی دے سار بہت چھوٹا تھا اے میری کسی بیٹی کو 6 مہینے دا بچہ اٹھا کے ویکھ وہ دا سر کٹا گوندا آندا ہے صدقے چلو آندا نیزہ برابر دا اٹھا اسی وہ دے وچ بہت چھوٹا سر سی میں کہ او ظالمو اس کیڑی بغاوت کی او ظالمو اس کیڑا خروج کیتا ہے اے ماں دی گود دے بچے نو قتل کر دیتا آندا میری شدت آباد رہو میری ذہنی اپروچ یہ نہیں سی آندا میں سوچ بھی آ سکتا آندا جدوں میں نیزیاں تو تھلے آندا ویکھیا نہ تھلے تے تھلے آ کے میری حیرت دی حد مک گئی بیبیاں مستورات اونٹاں دیاں پشتاں تے ہاتھ پیچھے بدے نے تھلے اونٹاں دیاں پیٹاں نالوں پیر بدے نے تے حد ہو گئی ہے کہ سرانچ لوکاں نے مار کے اینا خون بہایا سی کہ بیبیاں چہرے والا نال چھپائے نے تے جتھے وال پہ مکدے نے اتھو خون دے قطرے پہ ڈگدے نے تے میں حیران ہو کے ویکھیا ایڈیاں شریف عورتاں کہ بھوک لگدی ہے تے کھانا نہیں منگدیاں پیاس لگدی ہے تے پانی نہیں منگدیاں دھوپ لگدی ہے تے سایہ نہیں منگدیاں کدی کدی کسے بی بی دی آواز ہوندی سی واہ حجابا حالو ساڈا پردہ میں کیا پردیاں نو روڑ والیاں شریفہ قید کر لیا جی آندہ میرا دل کیتا ہے شہر نو جلدی چھڑ دیا آندہ میں کہ ضعیف کوڑو گزرے سوچ کے بابا نہ میں کیا آندہ میں کہ ضعیف قیدی کوڑو گزرے جیدے نال چھوٹا جا بچہ قید سی میں شبیہ بنا نہیں سکتا ورنہ میں تو 23-24 سال دا ہی تھا نوجوان بچہ اٹھا کے بخاواں تو پھر پوچھا ہے ضعیف ہے تو آڈے گھر 23 سالہ دے بچے نہیں تو آڈے گھر 24 سالہ دے سونے نوجوان نہیں آندہ میں اس ضعیف کو گزریا بچہ چھوٹا قید سی تو میں تھلے منہ کر کے آکھا یا اللہ میں نہ اتوں ویکھنا چاہنا نہ اس شہر سے زیادہ دیر رہنا چاہنا میں جلدی شام چو کر لگ تے شام گھر کی نہ ہو جائے آندہ میں اونٹاں کو گزردا آخر تے چلا گیا آخر تے گلی مردی سی جتوں گلی مردی سی اوتھے آخری اونٹ دے پچھوں میں گزر کے تے پرلی گلی جانا سی پھر میں نے سار نظر نہیں سنونے اور میں جلدی سی کہ میں نہ ویکھا آندہ میں ٹردا اللہ مان الحفیظ آندہ جدوں آخری اونٹ دے پچھوں مڑ کے ایسی گلی وچ مڑن لگا نا جتھوں دوبارہ نظر نہ آؤں میرے کناں چ ایک مستور دی آواز آئی سہل تو صحابی رسول ہے نا ہائے آکھا لائے اور کدی نہ آندہ میرے پیران مجھے لگا جی میں زنجیر بچ گئے میں ایک دم کھڑا ہو گیا تو میں تھلے منہ کر کے آکھیا اے مستور اے بی بی تو اڈی آواز میرے کناں تک پہنچیے تسی کسے چھاتتے ہو یا کسے بالکونی چو یا کسے بازار دے کسے نکر چ کھڑے ہو کون ہو تو مینوں کہ میں جان دے ہو میں صحابی بھی ہوں اور میرا نام بھی سہل ہے سعدی قبیلے دا تسی مینوں کہ میں جانتے ہو تسی ہے کتھے ہو میں اتوں نہیں ویکھنا چاہتا آندہ میں تھلے منہ کر کے پوچھے گا تو دوسری آواز میرے کناں تے آئی سہل
جڑے اونٹ پچھوں پہ گزرنا ہے دے اتے میں قید آندا میں اونٹ دے پیچھے رک کے آکھیا بی بی تسی قیدن ہو یزید دے قیدی ہو مینوں کیویں جاندے ہو؟ وہ بی بی تیسری بار بولے فرماندے نے تو میرے گھر 3 دن مہمان رہے یادگار ایک دفعہ کوفے تو سوداگری دے سلسلے چایا سے تو صحابی رسول سے تے میرا شوہر علی دا شیعہ سی انہوں پتہ لگا ہے صحابی رسول ہے اس تینوں کسے سرائے وچ ہوٹل چ نہیں رہن دیتا وہ سکیا بازار چ تسی سودا خریدو فروخت کریا کرو لیکن راتاں تراوے تہاں ساڈے گھر گزارنیاں جنیاں بھی گزارنا چاہو گزارو تسی 3 دن ساڈے گھر مہمان رہے عبداللہ ابن عمیر نو جان دے ہو جتھے شہداء کربلا دے نام لکھو گے نا وچ عبداللہ ابن عمیر شہید ہے کربلا دا نام آئے گا جی ہاں میں جاننا فرمایا عبداللہ ابن عمیر تو انہوں کر لے آیا سی نا کہ بازار خرید و فروخت کرو تو گھر میرے 3-4-10 دن گزارو کہنے لگا ہاں عبداللہ ابن عمیر وہ میرا محسن ہے علی دا اتنا اچھا شیعہ اور تابع فرمان اس میری بڑی خدمت کی تھی ہو سکے وہ 3 دن جڑا نرم بستر تے گرم کھانا ہوندہ رہے ہو میں بھیج دی رہی ہوں تسی عبداللہ عمیر بن عمیر تے کی لگ دے ہو فرمایا میں وہ دی بی بی ہوں میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ پہلے دن جڑا گرم پانی آیا سی تو انہوں پتہ ہے زواراں دے پیر تو آندے نے یہ رواج سی صحراواں وچ ٹرن والے دے پیر تو آئے جاندے سن گرم پانی نال تاکہ سوجن لے جائے اور آرام کرن لگی وہ پانی گرم میں بھیجیا سی 3 دن بستر میں بنایا 3 دن کھانا میں پیش کیتا ہے اوتھوں تانوں میں ویکھیا تو میری پہچان چاہ گئے ہو کہنے لگا بی بی تے جدو تسی قید ہوئے ہو ادو عبداللہ کتھے سن کہنے لگی جس میدان جو انہوں قتل کیتا نہیں اتھے ہی میں انہوں قید کیتا نہیں کہنے میدان جو کہنے لگی کربو بلا نینوا وہ سکیا انہوں قتل کر کے تو انہوں قید کر کے انہوں لے کے کتھے جا رہا نے آخری جملے نے کہنے لگا اس بی بی نے آکھیا ایس ویلے سنے ایتھے کوئی بازار تو بعد ایک دربار یزید ہے اس دربار جو گزار کے سانو اتھے لے جانا چاہتے ہیں دل قابو کرنا چیخ نکل گئی تے زمین تے ڈگ پیا صحابی رسول کہنے لگی کیوں گھبرا گئے ہو وہ سکے بی بی تینوں ایس بازار جو گزارنا نے کہنے لگی اس بازار جو گئی ہو سکے آوارا گردہ دراش ہے دکانہ بند نے شریف لوگ نہیں پھر رہے اور میں حیران ہوں اے بازار علی دے نوکر دی بیوی دے قابل نہیں کی سنیا تو سب آبادی رہو کی سنیا اے بازار مولا علی ہے صدقے جاواں کدی نہ کسے گم چلو اے بازار مولا علی دے نوکر دی زوجہ دے میرا دوست کہہ رہا نہیں قابل نہیں اندھا جدو میں اکھے نا کجا علی دا نوکر تے کجا او دا ناموس تے ایس بازار جو گزرے وہ اندھا اس بی بی نے اونٹ دی کوہان تے ٹکر ماری تے رو کے کہنے لگی علی دے نوکر دیاں عزتانو رون آڑیا سارے تو اگے علی نہیں بیٹھی گئے جڑا پہلا سر ویکھے یو حسین ابن علی نے جنہوں ضعیف سمجھے یو زین العابدین اور سید و ساجدین آخری جملہ صدقہ جامع بابا جی دھوڑ کے واپس آیا چوتھے امام دے قدمہ تے ڈگ پہ کہنے لگا آخری اونٹ تے ایک بی بی ہے جڑی آندھی ہے شبیر دا سارے بی بی پاک قید ہو گئے نے میں نہیں پوچھتا بی بی قید ہوئے نے کہ نہیں میں نہیں پوچھتا مولا حسین شہید ہوئے نے کہ نہیں صرف تسی ایک گل دا جواب دے انت زین العابدین انت سید الساجدین تسی میرے چوتھے امام تسی ہو میرے مولا رو کے فرماتے ہیں چاچا سارے مارے گئے ہن میں نہ پوچھی اکبر کتھے ہوئے عباس کتھے ہوئے آن کتھے ہوئے محمد کتھے ہوئے آیا میں رہ گیا ہوں تے آ میرا پتر رہ گئی آندھا ساری گل دی تصدیق ہو گئی یہ قدمہ چم کے آندھا ہن ایک کو اجازت دینی جی کہ میں قتل ہو جا میرے مولا فرماتے ہیں کیا لگا اتھے چوک کھلو کے یزید تے لعنت کرانا زاریو میں قتل کر دے گا تسی سر میں اینا دا چھڑو جدو تواڈی محبت ہے میں قتل کرے گا وہ تو میرے سر جو نیزہ گزار دے گا نا
ہائے ہائے میں انہاں شہیداں نال شامل ہو جاؤں گا نا. میرے مولا فرماتے نے کیوں انج کرنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا تہاڈی رضا حاصل کرنا چاہنا, پیغمبر نو راضی کرنا چاہنا, اللہ دی رضا حاصل کرنا چاہنا اور انہاں شہیداں نال جنت تے جانا چاہنا. آؤ لوگو کوئی ایڈو کریم خاندان لبدا جے تو سانو دسو. میرے مولا فرماتے نے اچھا اے میرے نانا دا صحابی تو یہ سارا کچھ نبی دی رضا واسطے, علی دی رضا واسطے, زہرا دی رضا واسطے, اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا ہاں. فرمایا پھر قتل ہونے دی لوڑ نہیں, میں زین العابدین پہ آنا, میں راضی, میریاں پھوپھیاں راضی, میری جد راضی, میری جدہ راضی, میرا ایک کام میں وہ کر. کہنے لگا قتل ہونے دی لوڑ نہیں. کہنے لگا میں تے ٹکڑے ہونے واسطے تیار ہاں, تے کام تے کوئی تو چھوٹا ہی ہوئے گا نا. مولا ایک باری منہ چو کڈو تسی حجت ہو, دسو میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا قتل میں بڑے ویکھ آیا, قتل میں بڑے ویکھ آیا, ہن قتل ہونے دی لوڑ نہیں, حکم ہے. کہنے لگا حکم کرو, اے تیری جتی تو کائنات دا رحم والا. حضرت زین العابدین فرماندے نے منو گے؟ کہنے لگے کیوں نہ منوں گا؟ فرماندے نے پھر ایک کوئی حکم ہے, کاٹ ٹر جا تیاں انتظار پہیاں کر اے کاٹ ٹر جا بیٹیاں انتظار پہیاں کر دیا نہیں. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا توڑیاں تے جنگ نہ جو رول گئیاں نے, مینوں تیاں کول کیوں پڑھا دے ہو؟ فرمایا تیاں دی دریاں دی ایک کی ڈیوٹی ہے, کیڑی؟ فرماندے نے جا کے تیاں نو مل, جدو محرم دا چن چڑھ جائے ایک باری تیاں نو ویڑے کھلار کے آکھنا بی بی زینب لٹی گئی ہے, لوگو زہرا دا ویڑا اجڑ گیا جے, لوگو بازارہ جو گزریاں جے رسول دیا. مرحبا مرحبا.